بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہندوستان میں نہ کوئی شمشان گھاٹ بچا اور نہ ہی کوئی قبرستان کہ جہاں لاشوں کے انبار نہ لگے ہوں۔ لاشوں کو جلایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس اس قدر پھیل چکا ہے۔ آج اس بات پہ کوئی سیاست نہیں کروں گی، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم وہی مسلمان ہیں کہ جب آکسیجن کی ضرورت پڑی اور ہندوستان میں آکسیجن کی کمی ہوگی تو ہمارے ہی ملک میں فیصل ایدھی صاحب نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری طرف سے آپ کو جو بھی امداد کی ضرورت ہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا، ایک انسانیت کا جذبہ ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ میں ہندوستان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی پولیس ہر محلے اور ہر کوچے میں جا کے اعلان کری ہے کہ آپ لوگ اپنی تراویحوں میں، اپنی نمازوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کورونا وائرس کو ہندوستان سے ختم کر دے۔ لیکن ایک سوال، کیا آپ لوگ یہ جس وجہ سے آپ لوگوں کے ملک میں یہ کرونا پھیلا ہے، یہ کرونا میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کری، پوری دنیا میں پھیلا ہے، لیکن ہندوستانیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا لاک ڈاؤن جو آپ نے پچھلے 2 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آہیں پکار سسکیاں اللہ نے نہیں سنی؟ آج شمشان گھاٹ میں جب آپ لوگ اپنے پیاروں کو جلا رہے ہوں گے، دفنا رہے ہوں گے، تب آپ کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے بھی پیٹتے تھے، رویا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں ہمیں ہندوستانی فوج دے دے واپس۔ لیکن آپ لوگوں نے ان پہ کبھی احساس نہیں کیا، ان پہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی انسان ہے۔ مذہب تو ایک دوسری سائڈ پہ ہے لیکن وہ بھی انسان ہے، لیکن نہیں آپ نے سوچا۔ آج بھی میں ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گی کہ آج آپ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اوپر جب پچھلے سال آپ لوگوں نے فتویٰ لگایا، جب پچھلے سال آپ نے ان پہ انضامات لگائے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اور تبلیغ کو بند کیا جائے، اور آپ لوگوں نے ان کے اوپر مختلف کیسز ڈال دیے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ پابندی لگائی گئی، تو آج یہی تبلیغی جماعت والے ان ہندوؤں کو خون دے رہے ہیں، ان کو اپنا پلازما دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ آج میرا ہندوستان کے رہنے والے ہر ہندو سے سوال ہے کہ آپ لوگ ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی انسان کے اوپر مشکل آئے تو اس کے لیے دعا کرنا آپ پہ فرض ہے۔ لیکن کیا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی کبھی سسکیاں آہیں سنی ہیں؟ آج اسی طرح میں پاکستان کو بھی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس وقت سے ڈرے، کشمیریوں کو ان کا حق دیں۔ اگر وہ خود مختار رہنا چاہیں تب بھی ان کا حق ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تب بھی ان کا حق ہے۔ جینا، آزادی کے ساتھ رہنا ان کا حق ہے، ان سے ان کا حق مت چھینیے اور اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ شام کی مائیں جو اپنے بچوں کی لاشیں بھی جن کو نہیں ملی، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے بچوں کی لاشیں نہیں ملی۔ فلسطین میں کیا ظلم ہے، افغانستان میں 2 سے 3 ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، کشمیر میں 4 نسلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ یاد رکھیے گا، آج اگر آپ لوگ انسانیت کے ساتھ ظلم کریں گے تو یاد رکھیے گا، نہ شمشان گھاٹ نہ قبرستان وہاں پہ جگہ نہیں ملیں گی۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اس قدر لاشیں گریں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بیٹے جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کشمیریوں کی آہیں اور بددعائیں اور سسکیوں سے ڈریں۔ ہندوستان کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں، آج آپ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں تو سوچیں کہ کشمیر کے لوگ پچھلے 73 سال سے لاشیں دے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف آزادی مانگتے ہیں۔ ڈرے اس وقت سے۔